السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تسليما كثيرا كثيرا۔ اور پڑھ لیجیے ایک مرتبہ: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل والكرام منبع العلم والحكم والحكم وآله وبارك وسلم۔ پورا مجمع نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ بلند آواز سے جھوم جھوم کر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله ذكره ونواله فضله وكماله وعلى وارث حاله صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج سبحان اللہ ہم سب پر اور خاص طور پر مولانا حافظ انور صاحب، عثمان صاحب، علی صاحب، سب پر خصوصی فیضان علی برس رہا ہے۔ جو آیا اپنے میدان میں وہ کامیاب اترا، کیونکہ علی کی ذات کامیاب ذات ہے۔ علی ایسے کامیاب ہیں کہ علی کا نام لے کر لوگ جنگیں جیت لیا کرتے ہیں۔ مداح تیرے عثمان و علی، یا مولا علی یا مولا۔ میں سوچ رہا ہوں میں کیا پڑھوں۔
سبحان اللہ. مولا علی کا فیضان ہی ہے کہ ہم کو حضرت امام حسن امام حسین ملے. جی چاہ رہا میں بھی حصہ لے لوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شبیر و شبر 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 سبت پیمبر شبیر و شبر سبت شبیر و شبر سبت پیمبر شبیر و شبر محبوب داور شبیر و شبر محبوب داور شبیر و شبر شیر خدا کے ہیں شیر شیر خدا کے ہیں شیر دونوں شیر خدا کے ہیں شیر دونوں ہمت کے پیکر شبیر و شبر ہمت کے پیکر شبیر و شبر ہمت کے پیکر شبیر و شبر سبت پیمبر شبیر و شبر محبوب داور شبیر و شبر سونگی ہے جن کی خوشبو نبی میں سونگی ہے جن کی خوشبو نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ بچوں کو پیار کرتے ہیں چومتے ہیں مگر اللہ کے رسول دونوں شہزادوں کو چومتے بھی تھے سونگتے بھی تھے. یا رسول اللہ کوئی اپنے بچوں کو سونگتا نہیں ہے آپ سونگتے کیوں ہیں؟ میرے آقا فرماتے یہ دنیا میں میرے پھول ہیں یہ جنتی پھول ہیں اس لیے میں ان کو سونگتا ہوں. شبیر و شبر شبیر و شبر سونگی ہے جن کی خوشبو نبی نے سونگی ہے جن کی خوشبو نبی نے ہے وہ گلزار شبیر و شبر ہے وہ گلزار شبیر و شبر وہ گلزار شبیر و شبر سبت پیمبر شبیر و شبر محبوب داور شبیر و شبر گر فاطمہ خلد کی سیدہ ہے گر فاطمہ خلد کی سیدہ ہے جنت کے افضل شبیر و شبر جنت کے افضل شبیر و شبر. فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ یہ حسن و حسین معمولی نہیں ہے بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سرکار کیا فرمانا ہے؟
سب کے سردار، جتنے جنتی ہیں سب کے سردار، جنتی جوانوں کے سردار۔ کیا مطلب؟ کہ جنت میں کوئی بوڑھا بوڑھی نہیں جائے گا، جنت میں کوئی بوڑھا بوڑھی نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جوان بنا کے جنتی بنائے گا۔ اور اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں حسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ تو گر فاطمہ، اچھا بیٹوں کا بھی یہ مقام کہ جنت کے جوانوں کے سردار، ماں کا بھی یہ مقام کہ ماں خاتون جنت، یعنی جنت کی ساری عورتوں کی افسر کیوں نہ ہو خاتون جنت جب جنت میں جا رہی ہوں تو غیب سے ایک آواز آئے گی میدان محشر میں، اس میں غوث بھی ہوں گے، اس میں قطب بھی ہوں گے، اس میں ابدال بھی ہوں گے، اس میں رجال الغیب بھی ہوں گے، اس میں خواجہ غریب نواز بھی ہوں گے، اس میں غوث اعظم جیلانی بھی ہوں گے، اس میں بابا قطب الدین بختیار کاکی بھی ہوں گے، اس میں نظام الدین محبوب الہی بھی ہوں گے، اس میں صابر پیا بھی ہوں گے، اس میں بابا فخر الدین بھی ہوں گے، اس میں سرکار ربانی بھی ہوں گے، بڑے بڑے اس میں صحابہ بھی ہوں گے، اس میں تابعین بھی ہوں گے، اما سنو اور آگے بڑھو، اس میں انبیاء بھی ہوں گے، اور غیب سے آواز آئے گی اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھیں نیچی کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب خدا میرے محبوب کی شہزادی فاطمہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جنت کے لیے تشریف لے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور انہوں نے اللہ سے وعدہ لے لیا ہے، اے اللہ اگر تو نے مجھے خاتون جنت بنایا ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرے بیٹوں کو جنت کا افسر بنایا ہے، اور اے اللہ اگر تو نے میرے شوہر نامدار کو ساقی حوض کوثر بنایا ہے، اگر میرے بابا کو تو نے مالک کوثر بنایا ہے، تو اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، تو نے انا اعطینا کل کوثر کہہ کر میرے محبوب کی اولاد کو تو نے کثرت اولاد سے نواز دیا ہے۔ اے مولا میری کوئی اولاد جنت جہنم میں نہ جانے پائے، بلکہ ساری میری اولاد کو جنتی بنا۔ وہ فاطمہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اگر بچے مچل رہے ہیں، امی جان کل عید کا دن ہے، نئے جوڑے پہننا ہے، نئے کپڑے پہننا ہے، اللہ کی یہ بندی کہتی ہیں کہ نانا کے پاس چلے جاؤ، نانا علی کے پاس پہنچا دیتے ہیں، علی فاطمہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں، اب فاطمہ کی اوپر پوری زندگی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ بچوں کا دل بھی ٹوٹنے نہ پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی بھی ہو جائے۔ بزرگوں اور دوستوں، وہ اور ہوں گے جو اللہ کی مرضی تلاش کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت تو خاتون جنت کی مرضی تلاش کر رہی ہے۔ فاطمہ مصلی بچھا دیتی ہیں، شہزادی رسول مصلی بچھا دیتی ہیں، اپنی مقدس پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیتی ہیں، سجدہ ریز ہو جاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں سجدے میں 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد، اے اللہ حسن و حسین تیرے محبوب کے محبوب ہیں، سبحان اللہ، اے اللہ حسن و حسین تیرے محبوب کے محبوب ہیں، خود تیرے محبوب ہیں، کیونکہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ نے فرمایا یہ حسن و حسین ہیں، جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔
سبحان اللہ. جو حسن مصطفیٰ اور حسین معظم جو ان کی ادب و احترام میں وقت گزارتا ہے وہ نبی کے سینہ مقدس سے لگنے کے قابل ہو جایا ہے. ابو ہریرہ ہزاروں حدیثیں ان سے روایت ہیں. بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام کسی کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگ جائیں. سبحان اللہ. یہ سینہ علم و حکمت کا خزینہ ہے. یہ سینہ علم و حکمت کا گنجینہ ہے. جبریل کی جرت نہیں ہے کہ اس سینے کو اپنے سینے سے لگا لیں. جبریل اپنی اوقات سمجھتے ہیں کہ کہاں تک میری رسائی ہے. مصطفیٰ تو بہت اعلیٰ شے ہے. مصطفیٰ تو بہت اللہ کے اعلیٰ محبوب ہے. جبریل سید الملائکہ ہو کر سمجھتے ہیں کہ میری رسائی نبی کے سینے تک نہیں ہے, نبی کے قدموں تک ہے. معراج کی رات کو حضرت جبریل علیہ السلام نبی کے سینے تک نہیں پہنچتے ہیں, نبی کے سر تک نہیں پہنچتے ہیں, نبی کے قدموں تک پہنچ رہے ہیں. اور نبی کے قدموں تک ہی نہیں, تلوائے نبی تک پہنچتے ہیں. اور اپنے سر, اپنی آنکھیں جو سب سے مقدس انسان کے بدن میں سردار ہوا کرتا ہے, اس کو جھکا دیتے ہیں. کس کے آگے؟ نبی کے قدموں کے آگے جھکا دیتے ہیں. اور اپنی آنکھیں جس سے اللہ کا دیدار کرتے ہیں, قرآن پاک لے کر آنے والے جبرائیل, توریت لے کر آنے والے جبرائیل, انجیل لے کر آنے والے جبرائیل, زبور لے کر آنے والے انجیل, جنہوں نے اللہ کے کلام کا مشاہدہ کیا ہے اپنی ان مقدس آنکھوں کو, جنہوں نے آدم کو دیکھا, جنہوں نے آدم کو دیکھا, جنہوں نے نوح کو دیکھا, جنہوں نے شیش کو دیکھا, جنہوں نے لوط کو دیکھا, جنہوں نے ابراہیم کو دیکھا, جنہوں نے اسماعیل کو دیکھا, جنہوں نے اسحاق کو دیکھا, جنہوں نے یعقوب کو دیکھا, جنہوں نے موسیٰ کو دیکھا, جنہوں نے داؤد کو دیکھا, جنہوں نے سلیمان کو دیکھا, جنہوں نے 1,24,000 انبیاء و مرسلین کا نظارہ کیا, ان کی آنکھیں کتنی مقدس ہوں گی. ان کی آنکھیں کتنی مقدس ہوں گی. اور وہ آنکھیں نبی کے قدموں تک, نبی کے تلوؤں تک. کیا دماغ پایا جبریل علیہ السلام نے, کیا احترام نبی ہے, کیا عظمت سید المرسلین ہے کہ اپنی پیشانی کو بغیر کسی تردد کے نبی کے قدموں میں جھکا دیتے ہیں, اپنی آنکھیں ملنے لگتے ہیں, نبی کے تلووں سے پیشانی ملنے لگتے ہیں, نبی کے تلووں سے کافور کی ٹھنڈک سے مصطفیٰ آنکھیں کھول دیتے ہیں. تو جبریل جو ہے وہ سید الملائکہ ہو کر, سارے نبیوں سے ملاقات کرنے والے ہو کر, نبی کے سینے پہ نہ لگ سکے, نبی کے سینے تک نہ لگ سکے. اگر تم چاہو تو تم نبی کے سینے سے لگ سکتے ہو. بہت بڑا دعویٰ کرنا ہوگا. تم چاہو تو نبی تمہیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار. نماز پڑھو گے تو نبی سینے سے نہیں لگائیں گے. اب وہ سینہ جس کو بکریاں چراتے وقت شک کیا گیا, وہ سینہ جو معراج میں جانے کے وقت پہ چاک کیا گیا. آج بہت لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم نبی کی طرح ہیں, نبی ہماری طرح ہے. معاذ اللہ, نبی بھی مومن, ہم بھی مومن. مومن آپس میں بھائی ہوا کرتے ہیں, آپس میں بھائی ہوا کرتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ نبی بڑے بھائی, ہم چھوٹے بھائی. الیاذ باللہ, معاذ اللہ رب العالمین. ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم کہ نبی کا سینہ شق کیا کس نے؟ جبریل نے. یہاں سے یہاں تک آپریشن, اور کیسا آپریشن؟ دل باہر نکال لیا, دل باہر نکال لیا. ہارٹ کا بھی آپریشن,
دل کا بھی آپریشن، آج کل ڈاکٹروں کا کیا حال ہے، اگر ہارٹ کا آپریشن کرنا ہوتا ہے تو خون پہلے سے تیار رکھتے ہیں، خون پہلے سے تیار رکھا جاتا ہے کہ کس گروپ کا بلڈ ہے اس کا، ویسے تیاری رکھو، پتہ نہیں کب ضرورت پڑ جائے خون کی۔ مگر یہ تو عام بشر ہیں جن کے لیے خون کا انتظام کیا جاتا ہے، اور میرے آقا تو سید البشر ہے۔ نہ کوئی بے ہوشی کی دوا، نہ کلوروفارم، جاگ رہے ہیں مصطفیٰ، بیدار ہے مصطفیٰ، آنکھیں کھولے ہوئے ہیں مصطفیٰ، سینہ چاک کیا جا رہا ہے، شک کیا جا رہا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ گواہی دے رہا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا محبوب ہم نے تمہارے سینے کو چاک نہیں کیا، تمہارے سینے کو شک نہیں کیا؟ الم نشرح لک صدرک۔ نبی دیکھ رہے ہیں، نبی کا دل نکالا جا رہا ہے، اور اس کو علم و حکمت سے بھرا جا رہا ہے، علم و حکمت سے بھرا جا رہا ہے، نورانی پانی سے، آب نور سے دھویا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے۔ اور دل کو بھی چاک کیا جا رہا ہے، دل کو بھی آب رحمت سے دھویا جا رہا ہے، اس کے بعد اس میں بھی علم و حکمت بھری جا رہی ہے۔ بظاہر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تو نور ہے۔ جب تک صرف نور رہے، جب تک تو اللہ سے ملاقات ہوتی ہی رہتی ہے۔ اب بشر بن کے ہماری ہدایت کے لیے آئے تو نورانی بشر ہو گئے، اب پھر نور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو علم و حکمت کا گنجینہ میرے مصطفیٰ کا سینہ، ایسا سینہ جس کو کلیجے سے لگانے کے لیے جبریل بھی ہمت نہ کر سکے، ابو بکر بھی ہمت نہ کر سکے، فاروق اعظم بھی جرأت نہ کر سکے، وہ سینہ۔ اگر تم چاہو تو نبی تمہیں اپنے سینے سے لگا سکتا، نماز پڑھنے سے نہیں، روزہ رکھنے سے نہیں، 100 حج کرنے سے نہیں، زکوٰۃ دینے سے نہیں، بلکہ امام حسین کے قدموں کی تعظیم کرنے سے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں حسین چھوٹے ہیں، ڈگمگاتے قدموں سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ حسین کا ساتھی حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، امام حسین کے قدم بقدم چل رہا ہے۔ اس بچے کے اندر اتنی عقیدت ہے، اتنی تعظیم ہے کہ جہاں حسین کا پیر پڑتا ہے وہاں اپنا ناپاک پیر نہیں لگاتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عظمت اہل بیت، یہ ہے عظمت اہل بیت۔ اسی کو تو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا۔ ادب دیکھو، ادب دیکھو کہ وہ بچہ، حسین چھوٹے ہیں، ابھی بڑے نہیں ہیں، ان کا ساتھی ہے، ان کا دوست ہے، ان کا قریبی ہے، ان کا ہمراہی ہے۔ حسین آگے آگے چل رہے ہیں کیونکہ امام حسین ہے۔ سبحان اللہ، حسین آگے آگے چل رہے ہیں کیونکہ امام آگے آگے رہتا ہے، امام آگے آگے رہتا ہے۔
حسین آگے آگے چل رہے ہیں کیونکہ حسین امام ہیں، بچہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے کیونکہ حسین کا مقتدی ہے۔ حسین کے آگے امام مت بننا، ورنہ تمہاری امامت تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ حسین کی بارگاہ میں چاہے جتنا بڑا علامہ ہو، اس کو مقتدی بننا پڑے گا۔ جو حسین کا مقتدی ہوگا وہی امام بنے گا، وہی امام بننے کے قابل ہوگا، ہمارے سر آنکھوں پر بٹھانے کے قابل۔ حسین آگے آگے اور بچہ اور اس کے پیچھے پیچھے سید الانبیاء، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے پیچھے پیچھے سید الانبیاء جو سارے نبیوں کے امام۔ کیسے امام؟ کہ جب معراج کی رات تھی، اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا، جشن میلاد مصطفیٰ اللہ نے بھی منایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جلسہ کیا ہے توحید کا، اس میں سب آ جاؤ، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، کافر، منافق، کانا، لنگڑا، لولا، سب آؤ، کیونکہ یہ توحید کا اجتماع ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید کا اجتماع ہے، اور اللہ نے سب کو جمع کر کے اچھے برے، گنڈے بدماش، نیک صالح، پیغمبر اور غیر پیغمبر، ولیوں سے بغض و عداوت رکھنے والے، سب۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ توحید کا اجتماع ہے۔ تم کیا اجتماع کرو گے میاں اتنا بڑا جتنا اللہ نے روز اول میں کیا ہے؟ روز اول میں تم تو زیادہ سے زیادہ 1000، 5000، 10,000، 20,000، لاکھ، 2 لاکھ کا مجمع جمع کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو آدم سے لے کر قیامت آنے کے وقت آخری انسان تک کو جمع کیا، اچھے بھی، برے بھی، کانے بھی، کترے بھی، لنگڑے بھی، لولے بھی، دیکھنے والے بھی اور بہرے بھی، سننے والے بھی، ہر قسم کے لوگوں کو جمع کیا۔ ایک آواز دی، ساری روحیں آ جائیں۔ میدان اجتماع میں سب جمع ہو گئی۔ اب وہاں اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اجتماع توحید ہے۔ کیا ہے؟ توحید کا اجتماع ہے، توحید کا جلسہ ہے۔ کتنا مختصر، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب ہم جیسے لوگ سب منڈی جھکائے بیٹھے، معلوم ہی نہیں ہمارا کیا حال ہے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ سب منڈی چکائے بیٹھے۔ اللہ پوچھ رہا ہے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کوئی نہیں بولا، ہمیں ولی بھی نہیں بولے، غوث بھی نہیں بولے، ابدال بھی نہیں بولے، کوئی نہیں بولا، صحابی بھی نہیں بولے، حد تو یہ ہے کہ انبیاء نہیں بولے۔ ہمارے آقا امام الانبیاء، سب سے پہلے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، جب اللہ نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہمارے آقا نے سب سے پہلے کہا، قالوا بلا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ کے نبی کی بات سن کر سارے انبیاء نے گواہی دی، قالوا بلا، سب نے کہا بے شک پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم لوگوں نے بھی کہا اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ مصطفیٰ کی رہبری میں
ہم نے توحید کے اجتماع میں شرکت کی اور کامیاب ہو گئے۔ اب وہ بات ہمارے ذہنوں سے بھلا دی گئی، اب وہ بات ہمارے ذہنوں سے بھلا دی گئی کہ دیکھیں اللہ کی طرف کون جاتا ہے، کون اللہ کی طرف سے غافل ہوتا ہے۔ تو توحید کا اجتماع سب آؤ، مگر میلاد کا اجتماع، میلاد کا اجتماع، میلاد کا اجتماع میں سب کو آنے کی اجازت نہیں ہے، وہابی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، منافق کو آنے کی اجازت نہیں ہے، نبی کو نہ ماننے والے کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے بتا دیا کہ جب میرا اجتماع ہو، جب سب آؤ، اور جب میرے محبوب کے اجتماع کی باری آئے تو صرف پاک لوگ آنا۔ جشن عید میلاد النبی فیضان مصطفیٰ زندہ باد۔ حافظ انور صاحب ماشاءاللہ حافظ ہیں، ان کو آیت معلوم ہوگی، اللہ تعالیٰ نے بھی میلاد منایا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال أشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ مفہوم ترجمہ بتا دوں، مفہومی ترجمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اجتماع کیا تھا، اجتماع ربوبیت، توحید کا اجتماع، اور ایک اجتماع کیا میلاد النبی کا اجتماع، جس میں نبی کا ذکر ہو، نبی کے معجزات بیان کیے جائیں، نبی کے کمالات بیان کیے جائیں، نبی کا احترام جس میں سکھایا جائے، اور نبی کے آنے کا جس میں ذکر ہو، اس کو ہی میلاد مصطفیٰ کا اجتماع کہتے ہیں۔ غوث اعظم ہاتھ جوڑے کھڑے، اللہ تیرے محبوب کی میلاد کا جلسہ ہے، ہم آ جائیں؟ نہیں۔ غوث اعظم سے بڑا کون ہوگا بھائی؟ خواجہ غریب نواز ہاتھ جوڑے کھڑے، اے اللہ اجازت دے دے، نہیں۔ یہ سید الانبیاء کی میلاد کا جلسہ، اس میں صرف نبی آئیں گے، یہ سید المرسلین کے میلاد کا مجمع ہے، اس میں صرف رسول آئیں گے، نہ غیر رسول آئے گا، نہ غیر نبی آئے گا، نہ ولی آئے گا، نہ قطب آئے گا، نہ عبدال آئے گا، نہ غوث آئے گا، نہ اس میں پاک باز لوگ آئیں گے۔ اور جب نیک لوگوں کی انٹری، نو انٹری ہے، تو پھر ان کی کیسے انٹری ہو جائے؟ یہ دو ٹائم کے ڈانٹا مسلمان، ان کی کیسے انٹری ہوگی؟ ان کو تو فرشتے منہ پھیر رہے ہیں۔ ارے تو دنیا میں نبی سے پھر گیا تھا تو اب پھرتا ہے، جو نبی کے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ دیکھو نا، غوث اعظم کے در سے پھر گئے، اب در در پھر رہے، بستر لادے ہوئے، کھانے کا سامان لیے ہوئے، ڈگر ڈگر، نگر نگر، در بدر، ہر طرف پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے در سے، ان کے پیاروں کے در سے پھر گئے۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان، نبی کا در بھی ہمارے پاس ہے، علی کا در بھی ہمارے پاس، حسن کا در بھی ہمارے پاس ہے، حسین کا در بھی ہمارے پاس ہے، اور ہمارے یہاں کے قطب بابا فخر الدین کا در ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے زور لگایا غوث اعظم کا در مل گیا، غوث اعظم نے زور لگایا علی کا در مل گیا، علی نے زور لگایا
یا رسول اللہ یہ میرا ہے. اللہ کے رسول کا گھر مل گیا, رسول نے اپنا لیا, اور جس کو رسول نے اپنا لیا خدا نے اس پر جس طرح وہاں نو انٹری تھی ویسے ہی آثار میں بھی نو انٹری, آثار شریف میں بھی نو انٹری ہے. اگر کوئی آنا بھی چاہے کہ دیکھیں مشتاق ربانی کیا بول رہا ہے, غلطیاں پکڑنے کے لیے فرشتے وہیں سے ہے. تو اس قابل نہیں, تیرا عقیدہ گندا, تیرا دل گندا. یہ پاک لوگوں کی محفل ہے. یہاں پاک کرنے والے جو مصطفیٰ ہیں, جن کی اولاد کو اللہ نے پاک کر دیا ہے, یہ پاک بازوں کی محفل ہے. پاک نبی کا میلاد ہو رہا ہے, کچھ جیسے ناپاک کا یہاں کیا کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی میلاد کیا. اب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اے کاہے کو منا رہا ہے. ولی صاحب اور رسول صاحب 10 سے 30-35 سال سے ہر سال, کیا ہر سال نبی پیدا ہوئے؟ نبی تو ایک مرتبہ پیدا ہوئے, یہ بار بار کاہے کو مناتے ہو؟ ایسے میلاد منانا شرک ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, کہ ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا. کاہے کو ہر سال رمضان میں لیلۃ القدر مناتے ہو؟ کاہے کو رمضان, ہر رمضان میں جس کی عمر 60 سال کی ہے کم سے کم وہ 50 مرتبہ مناتے ہیں. تو جب لیلۃ القدر, کیا قرآن ہر مرتبہ نازل ہوتا ہے؟ آج بھی کیا قرآن نازل ہو رہا ہے؟ جب قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا, لیلۃ القدر تم بار بار ہر سال مناتے ہو, یہ تمہارے گندے عقیدے اور گندی ذہنیت کا عکاس ہے. یہ بات کہ قرآن کا معاملہ آیا تو تم ہر سال منا رہے ہو, وہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے. میلاد کا معاملہ آیا تو ہم پر شرک و کفر کے فتوے لگا رہے ہو. ارے نادان, جس قرآن کی وجہ سے تو لیلۃ القدر منا رہا ہے وہ قرآن ہی نہ ہوتا اگر لیلۃ الصاحب قرآن مصطفیٰ جان رحمت سمجھ میں بات آئی. تو اللہ نے بھی میلاد النبی کا جلسہ منایا. کیسا منایا؟ جیسے کچھ فاتحہ ہوتی ہیں نا, بے وضو مکانا, حلقہ ذکر قادریہ ربانیہ ہوتا ہے, سارے ہمارے مریدین باوضو ہو کے آتے ہیں. کیوں؟ اس میں اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے, رسول اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے, عبادت کا ثواب ملتا ہے نا. تو جس طریقے سے پاک باز جلسوں میں پاک ہی لوگوں کی انٹری ہوا کرتی ہے, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کا میلاد منایا تو صرف آدم سے لے کر عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام صرف انہی کو انٹری کی اجازت, باقی کسی کو اجازت نہیں. کیوں؟ اللہ کے محبوب کا معاملہ ہے, اللہ کے پیارے کا معاملہ ہے, اور وہ ذات پاک ذات ہے کہ جو دنیا کو پاک کرنے کے لیے. حضرت ام فضل زوجہ حضرت عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بی بی آمنہ خاتون کے گھر میں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے, ہر طرف سے درود و سلام کی آوازیں آ رہی ہیں. جبریل کے ساتھ ساتھ 70,000 فرشتے یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. جو سلام اس وقت ہوں گے وہ کوئی پڑھ رہا ہوگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
کوئی ایسے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام پڑھ رہا ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ سب کی زبان پر فرشتوں کی یہ تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. ایسے مقدس ماحول میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اپنے مبارک قدموں سے کائنات کو منور کر ایسا منور کیا، ایسا منور کیا کہ گھر سے جو نور نکلا کعبے تک پہنچا. اس نور کی عظمت کے آگے کعبہ سے دریز. ام فضل زوجہ حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی بیوی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، وہ اس وقت موجود تھی وہاں. آمنہ خاتون کے شکم اثر سے ہمارے آقا پیدا ہوئے. جو دیکھتا قربان ہو جاتا. جبریل آئے جھولا جھولائے، لوری دے ذیشان، سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان. اللہ 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 لا الہ الا. جو فرشتہ دیکھ رہا ہے قربان ہو رہا. جنت کی حوریں استقبال کے لیے آئی ہیں کہ یا رسول اللہ، جو آپ ہم کو جو حسن ملا ہے وہ آپ کے حسن کا صدقہ ہے. بڑی بڑی بزرگ عورتیں، آدم علیہ السلام کی بیوی. کون ہے آدم علیہ السلام کی بیوی؟ ارے یار معلوم ہے تمہیں، ہماری دادی ہیں، وہ کیسے بھول سکتے ہیں، ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں ہاجرہ، سارہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کون؟ بیوی مریم. فرعون مردود کی بیوی کون ہے؟ ان کا کیا کام؟ فرعون کی بیوی ہے نا. مگر یاد رکھو، فرعون کو اللہ نے نامرد بنایا، عورت کے قابل نہیں تھا، مگر بادشاہ کے ظلم میں حضرت آسیہ سے اس نے نکاح کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ فرعون کی بیوی ہو کر مسلمان تھیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے آسیہ کو محفوظ رکھا، اور اتنا اعلیٰ مقام ہے حضرت آسیہ کا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں میرا نکاح ان سے کیا جائے گا. تو آسیہ، ہاجرہ، سارہ، مریم، سارہ، حوا، تہنیت گوتھی بہم، اپنا ہوا یا آنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے یہ بڑی بڑی مرتبے والی عورتیں بھی، ان سے گھر بھرا ہوا ہے، اور خوبصورت خوبصورت عورتیں ہیں. آمنہ خاتون نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ کہا ہم ابراہیم کی بیوی ہیں. انہوں نے کہا ہم ابراہیم کی بیوی ہیں. کسی نے کہا ہم اسماعیل کی ماں ہیں، کسی نے کہا کہ ہم عیسیٰ کی ماں ہیں، کسی نے کہا کہ ہم آدم کی بیوی ہیں. آپ لوگ تو اتنی لمبی لمبی ہیں، لیکن یہ خوبصورت عورتیں کون ہیں؟ کہا مالک جنت آ رہے ہیں. تو جنت کی حوریں مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل زوجہ عباس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہلایا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے، خون سے، غلاظت سے پاک کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ بھی معمول کے مطابق جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جلدی سے دوڑے اور سلکتی لے کے، لوٹا لے کے، پانی بھر کے. کسی نے پوچھا، ایک فرشتے نے پوچھا، یہ ام فضل کہاں جا رہی ہو؟
کا پیدائش جس کی ہوئی ہے بچے کی، نو مولود کو پاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو غسل دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ فرشتے نے جھنڈا کے کہا یہ کیا غضب کر رہی ہے ام فضل؟ ارے جو ساری دنیا کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے تو اسے پاک کرنے چلی ہے، وہ تو ایسا پاک ہے کہ جو اس سے چھو جائے وہ پاک ہو جائے۔ اللہ اور تقریر سننا ہے نہیں سننا؟ بلند آواز سے درویش ام فضل لوٹا لے کر سلقی لے کر سرکار کو غسل دینے کے لیے جا رہی ہیں۔ آواز غیبی آتی ہے، ارے یہ کیا نادانی کر رہی ہے، تو اسے پاک کرنے چلی ہے، تیری کیا اوقات؟ وہ ایسا آنے والا ایسا پاک ہے کہ جس کے صدقے میں خدا ساری کائنات کو پاک کر دے گا۔ جس زمین پر وہ سجدہ کر لے گا وہ ساری زمین پاک بنا دی جائے گی، ایسا پاکیزہ آنے والا۔ اور ایسا پاک جس کی اولاد بھی پاک۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا اہل بیت مصطفیٰ، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہیں ساری نجاستوں سے خوب پاک اور ستھرا بنا دے۔ ایسا پاک بنایا ہے خاتون جنت کو کہ آپ کی ایک وقت کی نماز کبھی قضا نہیں۔ حالانکہ عورتوں کو بیماری ہوتی ہے، عارضہ ہوتا ہے، ان کو حیض و نفاس سے گزرنا پڑتا ہے، نمازیں قضا ہوتی ہیں، نمازیں معاف کر دی جاتی ہیں، مگر اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے سوائے خاتون جنت کے کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس کا ایک وقت کی نماز بھی جس کی قضا نہ ہوئی ہو۔ ایسی پاک ہے نبی کی بیٹی، ایسی پاک ہے نبی کی بیٹی۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا ہے وہ پاک ماں کی پاک اولاد ہو، وہ نور نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے عین نور۔ عین نور کون ہوتا ہے؟ صرف اللہ ہے، صرف اللہ، وہ ذات ہی صرف اللہ عین نور ہے۔ اب امام اہل سنت سے کوئی پوچھے ذات ہی جو پروردگار عالم نور ہے وہ عین نور ہے، آپ نے مصطفیٰ کو کیسے عین نور کہہ دیا؟ آپ نے مصطفیٰ کو کیسے نور عین نور کہہ دیا؟ نور نہیں کا عین نور۔ امام اہل سنت عاشق رسول جواب دیں گے، استاد ربانی تجھے معلوم نہیں کہ یہ کسی اور غیر کا نور تھوڑی ہے، اللہ ہی کا تو نور ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، کائے سے اپنے نور۔ تھوڑی دیر کے لیے لوہے کو آگ کی بھٹی میں، آگ کی آگوش میں ڈال دیا جائے تو آگ کا رنگ، آگ کی خاصیت، آگ کی صفت لوہے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے نہیں،
جب نور مصطفیٰ پیدا ہوا اللہ کے نور سے، اور نور پروردگار کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ عرش ہے کہاں رکھا جائے، نہ زمین ہے کہاں رکھا جائے، نہ عرش ہے، نہ کرسی ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ آسمان ہے، نہ جبریل ہے، نہ میکائیل ہے، کچھ نہیں ہے، بس اللہ کا نور ہے، مصطفیٰ کا نور۔ اب اللہ کا نور سے مصطفیٰ کا نور بنایا گیا، مصطفیٰ کا نور رکھا کہاں گیا؟ ہزاروں سال تک آغوش ربانی میں نور مصطفیٰ، ہزاروں سال تک، لاکھوں سال تک۔ یہاں چند منٹ کے لیے لوہا آگ کی آغوش میں آ جاتا ہے، آگ کا رنگ، آگ کی صفت، آگ کی خاصیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ہزاروں سال نور مصطفیٰ، نور پروردگار کی آغوش میں رہا، ساری خصوصیتیں سوائے الوہیت کے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نور نبی کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آج میلاد بھی ہو گیا، آج میلاد بھی ہو گیا، اس کے بعد انشاءاللہ کسی اور دن بیان کریں گے۔ تو نبی کی عظمت تو بہت اعلیٰ ہے، نبی کی اولاد کی عظمت، اس کا احترام بھی، ان سے محبت بھی، ان سے الفت بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو امام آگے آگے جا رہا ہے، امام آگے آگے جا رہا ہے، مقتدی پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اور سید الانبیاء اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ اور احترام کا یہ عالم ہے کہ جو مقتدی ہے، بچہ ہے، بچے نادان ہوا کرتے ہیں، مگر ایسی نادانی پہ ساری دانائیاں قربان ہو جائیں کہ بچہ ادب و احترام کی وجہ سے امام حسین کے نقش قدم پر اپنا قدم نہیں رکھ رہا ہے۔ ہم کو اور آپ کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو عظمت حسین سمجھا رہا ہے کہ حسین کے قدموں کے نیچے کی جو خاک ہے پیر رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سر آنکھوں پر لگانے کے لیے ہے، بلکہ سر آنکھوں پر لگانے کے لیے ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں، جب حسین آگے بڑھ گئے، بچہ بھی آگے بڑھ گیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے ملاقات کی، اس بچے کو بلوایا، وہ بچہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، سبحان اللہ، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی پیشانی چومی، اس کی پیشانی چومی، اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب سارے صحابہ کرام، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ کرام اس بچے کی قسمت پر رشک کر رہے ہیں، ہائے ہائے کاش کہ ہم بھی ایسے ہی بچے ہوتے تو آج نبی کے کلیجے سے ہم بھی لگ جاتے، کاش کہ ہم بھی ایسے ہی بچے ہوتے، نبی ہماری پیشانی کو بھی چوم کے ہمارا مقدر جگا دیتے، کاش کہ ہم بھی اس بچے کے غلام ہوتے تو ہم کو نبی کے دل سے لگنے کا موقع مل جاتا۔ اب یہ نمازوں کی وجہ سے تھا، روزوں کی وجہ سے تھا، ارے ابھی اس بچے کے اوپر تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی، ابھی اس بچے کے اوپر تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی، کوئی فرائض اسلام میں سے کچھ بھی فرض نہیں ہوا، کیونکہ ابھی وہ اس کا مکلف نہیں، نابالغ ہے، بچہ ہے۔ صحابہ کرام بڑی حیرت میں پڑ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ، اس نے کون سی ایسی نیکی کی جو نمازوں پہ بھاری ہے؟ اس نے کون سی ایسی نیکی کی ہے جو سجدوں پہ بھاری ہے؟ اس نے کون سی ایسی نیکی کی ہے جو روزے پر بھاری ہے؟ یا رسول اللہ، ہم تو سارے فرائض اسلام کی پابندی اب کرتے ہیں، سارے فرائض اسلام ہم ادا کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس نے کون سی نیکی کی ہے کہ آپ کی یہ نظر رحمت کا مستحق بن گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ میرا حسین وہ حسین کہ نبی جس سے محبت کرے، اور نبی اللہ سے عرض کرے کہ مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور اے اللہ جو اس کا دشمن میرا بھی دشمن وہ تیرا بھی دشمن، تو میرا بچہ حسین آگے آگے چل رہا تھا۔ اس بچے کو میں نے دیکھا کھیل کھیل میں حسین کے ساتھ، مگر کھیل کھیل میں اس نے کھیل لیا، کھیل کھیل میں اس نے میں جیت لیا۔ کیا حسین کو ہرا دیا؟ نہیں، حسین کو بھی جتا دیا اور خود بھی جیت گیا، کھیل کھیل میں جیت گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو پہلوان لڑ رہے ہوں دونوں جیت جائیں؟ نہیں نا، ایک ہارے گا ضروری ہے اور ایک جیتے گا، جب تک ہارے گا نہیں جب تک دوسرا جیتے گا نہیں۔ مگر یہ کیسا کھیل ہے کہ حسین کو بھی اس نے ہرایا نہیں اور خود بھی جیت گیا، اور ایسا جیتا